امام ابو حنیفہ اسلامک چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ اعراف آیت نمبر 44-45 ارشاد باری تعالی ہے، ونادا اصحاب الجنہ اصحاب النار، جنت والے پکاریں گے، آواز دیں گے، کس کو؟ اصحاب النار، جہنم والوں کو۔ کیا پکاریں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جنتی لوگ جہنمیوں کو آواز دیں گے، کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب نے جو کچھ وعدہ کیا تھا ہم لوگوں نے سچ پا لیا، سچ مچ پا لیا، جو وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا سچ مچ ہم لوگوں نے پا لیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم لوگوں نے بھی سچ مچ پا لیا وہ وعدہ جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ تفسیر بعد میں ہوگی۔ قالوا نعم، کہیں گے جہنمی لوگ، کہیں گے جنتیوں کی اس پکار کے جواب میں، آواز کے جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا نعم، جہنم والے بولیں گے، اصحاب النار بولیں گے، کہیں گے، کیا کہیں گے؟ نعم، یس، ہاں ہم نے بھی پا لیا۔ آگے کیا ہے؟ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، مؤذن تو بہت اچھا لفظ ہے، بڑا مشہور لفظ ہے، اذان پکارنے والا۔ مؤذن کا مطلب ہوتا ہے ندا لگانا، پکارنا، تو چونکہ نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، پکار کا نام اذان پڑا، اور اذان پکارنے والے کا نام مؤذن پڑا۔ تو مؤذن کا لغوی معنی عربی زبان میں پکارنے والا۔ اب دیکھو، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو ایک پکارنے والا پکارے گا، بینہم، ان کے درمیان، کیا پکارے گا؟ یہ پکار ہوگی، ان، لام میں ملا دیں گے، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالمین پر، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ پکارے گا۔ ترجمہ ہوا، تفسیر بھی بہت کوئی مفصل نہیں ہے، بڑی طویل نہیں ہے، مختصر میں ہے۔ جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، کیا پکاریں گے؟ کہ واقعی ہم لوگوں نے پا لیا، ہمیں مل گیا، ہم لوگوں نے پا لیا اس چیز کو جو کیا وعدہ ہمارے رب نے۔ کیا پا لیا؟ کیا وعدہ کیا تھا رب نے اچھے لوگوں سے، ایمان والوں سے؟ کہتے ہیں من الثواب، ثواب پا لیا۔ جنتی لوگ کہیں گے جو ثواب اللہ نے دنیا میں دینے کا وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں رہ کر کے ایمان لاؤ گے، اعمال صالحہ کرو گے، نیک اعمال کرو گے، میرے فرمان پر چلو گے، میرا کہنا مانو گے، تو مرنے کے بعد یہ جزا ہے، یہ ثواب ہے۔ تو وہی ہم لوگوں نے ثواب پا لیا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچ پا لیا، ہمیں مل گیا انعام، ہمیں ثواب مل گیا، سچ مچ ہم لوگوں نے پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ، تو کیا تم لوگوں نے پایا وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ مطلب کیا وعدہ کیا تھا جہنمیوں سے؟ تو جہنمی تو بعد میں ہوئے،
آخرت میں ہوئے، یا جنتی تو بعد میں ہوئے یعنی آخرت میں ہوئے۔ دنیا میں ایک معیار بنایا تھا ایمان لانے کا یہ انعام اور بے ایمانوں کا کی یہ سزا۔ تو یہ ان کا یہ کہنا جنتیوں کا جہنمیوں سے، کیا تم لوگوں نے پا لیا وہ وعدہ، پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، یعنی عذاب، من العذاب، تفسیر کر رہے ہیں عذاب، عذاب تمہیں ملا، ایمان نہیں لائے تھے نا، کہاں ہو، جہنم میں ہو تو عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو کہیں گے قالوا نعم، ہاں بھیا بڑی تکلیف میں عذاب میں تو ہیں، اقرار کریں گے۔ اور پھر آگے کیا ہوگا، فرشتہ اٹھے گا ایک، اذنا، آگے فاذن مؤذن بینہم، تو ان کے درمیان، کن کے درمیان، جہنمیوں اور جنتیوں کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا۔ کون پکارے گا، تفسیر ہے ملک، ایک فرشتہ پکارے گا، اللہ کے حکم سے پکارے گا۔ اس کی پکار کیا ہوگی، پکار یہ ہوگی ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ عام لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، اور ظالمین یہ تفسیر کئی مرتبہ گزر چکی، یہ آیت کا ایسی آیت کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ ظالمین خاص ہوتے ہیں، ظالمین عام ہوتے ہیں۔ ظالمین جب عام ہوتے ہیں تو سب ظالم مراد ہوتے ہیں، ایمان والوں کے زمرے میں شمار میں بھی ظالم مراد ہوتے ہیں، اور بے ایمانوں کے زمرے میں تو سب ظالم ہی ہے، وہاں تو سب ظالم ہیں۔ ایمان والوں میں ظالم کون ہے، گناہگار ظالم، گناہگار مسلمان ظالم ہے۔ یہ سب بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے، اسی لیے انہوں نے تفسیر نہیں کی ہے، میں بھی بڑی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک چیز جو انہوں نے دکھائی ہے کہ یہاں ظالم سے کون مراد ہے، کیا سب ظالم مراد ہے؟ ایمان والوں کے کھیڑے میں، زمرے میں جو گناہگار ہوتے ہیں، جو بدکار ہوتے ہیں، جو بے عمل ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، شاکر مزاج ہوتے ہیں، جھوٹ دروغ کا سہارا لینے والے ہوتے ہیں، اور کسی کو عزت کو اچھالنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو سارے گناہ ہوتے ہیں وہی مراد ہیں، یا کوئی خاص ظالم کہتے ہیں خاص ظالم مراد ہے یہاں پہ، وہ خاص ظالم سے مراد ہر کافر ہے۔ تو اللہ کی لعنت و ظالمین پر یعنی کافرین پر یہ تفسیر کی ہے، ایل کافرین یعنی کافروں پر۔ ایک آیت ہوئی، ترجمہ ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ تفسیر الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ اب ظالمین جو قرآن نے کہا ہے تفسیر کافرین کر دی، اب انہی کی بات ہو رہی ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالمین یعنی وہ کافر لوگ، یصدون جو روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہی لوگ آخرت کو نہ ماننے والے تھے، آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ ترجمہ ہوا الذین یصدون، وہ ظالمین جو روکتے تھے، تو کس کو روکتے تھے؟ کہتے ہیں تفسیر میں یصرفون الناس، عوام الناس کو روکتے تھے، عامۃ المسلمین کو روکتے تھے، پکڑ کر ستاتے تھے، روکتے تھے۔ کس چیز سے روکتے تھے؟ قرآن نے بیان کر دیا، عن سبیل اللہ کے راستے سے۔ کیا مراد اللہ کا راستہ؟ اللہ کے دین سے روکتے تھے، دین اسلام سے روکتے تھے۔ تفسیر کر رہے ہیں ان طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے روکتے تھے، احکام شریعت پر عمل کرنے سے روکتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے تھے۔ اسلام یعنی تفسیر ہے اسلام پہ اعتراضات کرتے تھے، انگشت نمائی کرتے تھے، حرف گیری کرتے تھے، اور یہ انگشت نمائی، حرف گیری اور اعتراض کرنے میں بھی وہ سراسر باطل پہ ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کے دین میں ذرہ برابر کوئی کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، دین سیدھا ہے۔ بخاری کی روایت ہے الدین یسرون، دین آسان ہے، دین بالکل آسان ہے، عمل کرنے والوں کے لیے آسان ہے، اور جو عمل نہ کرنا چاہیں، جو قبول نہ کرنا چاہیں، ان کے لیے تو ٹیڑھا ہی ٹیڑھا ہے۔ یہ ہے آیت کی جز کی تفسیر ابھی جو میرے ذہن میں آئی، الدین یسر، بخاری کی روایت سے میں نے کر دی، دین آسان ہے، دین سیدھا ہے، اور یہ کم بخت بے ایمان اللہ کے دین میں کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، کمی اور خامی تلاش کرتے تھے، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کمی کی کوئی چیز اللہ کے دین میں نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ کسی مقام پہ کہا قرآن نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
جو بھی شخص جو بھی انسان اللہ کے دین یعنی اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین کا طلبگار ہوگا، دوسرا دین کا متلاشی ہوگا، دوسرا دین اگر اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور، اللہ کے یہاں ہرگز اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ دین ایک ہے، وہ اسلام۔ یہ اب ایک تفسیر جو خاص حضرت عبداللہ بن عباس نے کی، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کے دین میں کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، کوشش میں تھے۔ قال ابن عباس یصلون لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے تھے اور اسی کو دین سمجھتے تھے، تو پھر اللہ کے دین میں گویا کہ انہوں نے کمی تلاشی اور اللہ کے دین کو قابل استعمال نہیں سمجھا، تب تو غیر اللہ کی پرستش کی، غیر اللہ کو پوجا۔ یہ تفسیر کی حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ اور ان کی تفسیر کا دوسرا جز ہے، کہتے ہیں یعظمون ما لم یعظمہ اللہ، اللہ نے جس کو معظم نہیں بنایا، اللہ نے جس کو موقر نہیں بنایا، اللہ نے جس کو عظمت کے قابل نہیں بنایا، یہ نہ ماننے والے کافرین اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تفسیر کا دوسرا جز ہے۔